السلام علیکم. میں ابھی نکلا ہوں یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے یو کے میں. یہاں پہ یو کے میں جنرل الیکشن ہے آج، اور میں آپ کو تھوڑا سا سما دکھاتا ہوں یہاں کا کہ یہاں پہ جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ جنرل الیکشن کا سما ہے اور میں جا رہا ہوں ووٹ ڈالنے کے لیے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ووٹ ڈالنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑے بڑے جلسے جلوس ریلیاں اور لمبی لمبی قطاریں نہیں ہوتی ہیں. یہاں پہ لوگ جو پارٹی کے ممبرز ہیں وہ آتے ہیں گھروں میں لیفلیٹنگ کرتے ہیں، اپنا مینیفیسٹو دیتے ہیں اور لوگ پھر جا کے ان کو ووٹ ڈال کے آتے ہیں. یہ ایک پیج ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، اس پہ میرا ایڈریس وغیرہ نام وغیرہ لکھا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے اپنا ڈرائیونگ لائسنس یا اپنا پاسپورٹ لے کر جانا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہاں پر کوئی لوگ وہاں پہ بیٹھے پرچیاں نہیں کاٹ رہے. آپ نے جا کے اپنا ووٹنگ اسٹیشن پہ دینا ہے اپنا پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس دکھانا ہے، اور آپ ووٹ ڈال کے اپنے گھر کو. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ووٹ ڈالا جاتا ہے وہ اسی کو نکلتا ہے. آپ نے اگر ٹام کو ووٹ ڈالا ہے تو ووٹ جو ہے وہ ٹام کو ہی نکلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ووٹ ٹام کو ڈالا اور نکلا ہیری کو. تو ایسا کوئی سلسلہ یہاں پر نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں، لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے. صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک ووٹنگ ہے. یہ میرا ووٹنگ بوتھ ہے، اسٹیشن ہے. یہ دیکھیں جی، صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک ووٹ ڈالا جاتا ہے. یہ پولنگ اسٹیشن ہے، یہاں پہ بنا ہوا ہے، وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولنگ اسٹیشن بنا ہوا ہے جہاں پہ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے. کوئی لمبی قطاریں نہیں ہیں، شناختی کارڈ پکڑ کے لوگ کھڑے نہیں ہیں، پرچیاں نہیں بنوا رہے ہیں، کوئی کینڈیڈیٹ یہاں پر نہیں کھڑا ہوا، کوئی مار دھاڑ نہیں ہے. سکون سے آئیں، ووٹ ڈالیں اور اپنے گھر کو چلے جائیں. جو کام پر ہیں وہ کام سے واپس آئیں گے، ووٹ ڈالیں گے. میرے گھر سے تقریباً 1 منٹ کی پیدل واک پہ یہ پولنگ اسٹیشن بنا ہوا ہے جہاں پہ ووٹ ڈالنا ہے. اب میں یہ اپنا کیمرہ اندر نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ ممانعت ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ووٹنگ اس طرح ہوتی ہے. کوئی فوج نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں کھڑی ہے یہاں پہ مارنے کے لیے لوگوں کو. کوئی اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ووٹ کہاں پہ ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے. کوئی ٹھپے ٹھپے نہیں لگے ہوئے. ایک آپ کو پرچی دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک بلیک مارکر ہے وہ آپ کو دیتے ہیں، اور بلیک مارکر کے ساتھ آپ نے اس کو کراس کا نشان لگانا ہے اور ووٹ ڈال دینا ہے. اس کی سیاہی کہیں پھیلتی نہیں ہے، کہیں دوسری طرف نہیں لگتی ہے. ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے کہ جی آپ نے ووٹ ڈالا اور اس مارکر سے نشان لگایا تو وہ دوسری طرف چپک جائے گا، اس کا نشان آ جائے گا تو آپ کا ووٹ ضائع ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری چیز، پاکستان میں اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پہ آرمی کے لیے اور جرنیلوں اور ججوں کے لیے کہ انسان کے بچے بنو، اور اس ملک کی بربادی جو تم نے کر دی ہے وہ اب لوگوں کو ان کا حق دو. عمران خان جس کو تم نے جیل میں ڈالا ہے اس کو باہر نکالو، کیونکہ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو تمہاری شاید ساکھ بحال کر دے، جبکہ مجھے لگتا نہیں کہ اب تمہاری ساکھ بحال ہونے والی ہے. تو انسان کے بچے بنو، اس ملک کو برباد مت کرو. خان صاحب پہ جو جھوٹے مقدمے تم لوگوں نے بنائے ہیں وہ مقدمے ختم کرو، اور عدلیہ سے اسپیشلی کہ عدلیہ کے جو ججز جو ان کوٹھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو میں عدلیہ تو خیر کم ہی کہتا ہوں، یہ وہ طوائف کے کوٹھے ہیں جہاں پہ طوائفیں بیٹھی ہیں اپنی حکام کے کہنے پہ فیصلے سنا رہے ہیں. تو اگر تم جج ہو اور واقعی میں جج ہو تو وہ فیصلے کرو جو پاکستانی عوام کے حق میں ہوں. اپنے حکام کے حق میں فیصلے مت کرو. اور خان صاحب کو نکالو باہر، کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کا وہ واحد آدمی ہے جو تم لوگوں کی ساکھ جو ہے وہ بحال کر سکتا ہے. تو اتنا ہی کہوں گا کہ عاصم منیر، انسان کے بچے بنو،
اگر تم میں کوئی تھوڑی بھی انسانیت ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ، اگر تم میں بھی تھوڑی سی انسانیت ہے تو انسان کے بچوں والے کام کرو. یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے جس پہ تم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور اپنی مرضی کے کھیل کھیلو گے. برائے مہربانی، میں مہربانی ہی کہوں گا، حالانکہ تم لوگوں سے مہربانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان آئے گا تو وہ پھر تمہیں بتائے گا کہ کیسے ملک چلایا جاتا ہے. تو برائے خان صاحب کو نکالو. اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، آپ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ان عدالتوں سے باہر آئیں گے، تو عدالتوں کے ذریعے خان صاحب نے باہر نہیں آنا ہے. خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے آپ نے انصاف دلوانا ہے. تو انصاف خان صاحب کو اگر آپ نے دلوانا ہے تو آپ کو اپنے گھروں سے باہر نکل کے باہر آنا ہوگا خان صاحب کو نکالنے کے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمیں بتائے، ہمیں لیڈ کرے. آپ کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں چاہیے. بڑی آسان سا حل ہے، آپ اپنا پرامن احتجاج کریں. پاکستان میں 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ایک تو آپ جی ایچ کیو چلے جائیں اور بڑی تعداد میں جائیں، وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں. اس کے علاوہ ڈیالہ جیل جا کے بیٹھیں، اور اس کے علاوہ آپ سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھیں. کیونکہ جب تک آپ پریشر نہیں بنائیں گے اور ایک بڑی تعداد میں نہیں نکلیں گے، خان صاحب باہر نہیں آنے والے، کیونکہ انہوں نے خان صاحب کو نکلنے دینا نہیں ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب نکلے تو ان کی موت ہے. تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنا لیڈر چاہیے، اپنا ملک چاہیے، یا یہ 2 نمبر کی فوج اور 2 نمبر کی عدلیہ آپ کو چاہیے. فیصلہ آپ کریں. 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو ایک بڑی تعداد میں بیٹھنا ہے. یہ 50 60 100 لوگ، 200 لوگ، 500 لوگ، 1000 لوگ کا اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکلیں، بجائے اس کے کہ آپ کے پی کے سے لوگوں کو بلائیں، لاہور سے بلائیں اور جگہوں سے بلائیں. جو بھی جہاں بھی ہے وہ اپنے علاقوں میں جا کے بیٹھیں اور اس کو چوک کریں. پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو چاہیے جی ایچ کیو میں جائیں، مطلب جی ایچ کیو کے اندر نہیں جائیں، کیونکہ یہ بلڈنگ سب ہماری ہیں، ہمارے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں، کہ ان کے باپ کے پیسوں سے نہیں بنی ہوئی ہیں. اور ان کو نقصان پہنچانا مطلب اپنی چیزوں کو خود نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. باہر جا کے جیسے خان صاحب کہتے ہیں پرامن احتجاج کریں، تو بیٹھ جائیں، وہاں جا کے صرف بیٹھ جائیں. غریبوں کو نہیں کہہ رہا کہ جن کے پاس 2 وقت کو کھانے کو نہیں ہے، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے گھروں میں بے پناہ پیسہ ہے، جن کے پاس اچھا خاصا کھانے پینے کو ہے، وہ جائیں اور وہ احتجاج کریں. بہت شکریہ.